اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 240، 41، 42۔ ہم 3 آیت پڑھیں گے آج۔ تو 240 والذین یتوفون منکم وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اب پھر سے طلاق کے ٹاپک پہ بات ہو رہی ہے کہ مگر طلاق اور یا پھر مطلب وہ طلاق نہیں، یہاں پر ڈیتھ جو ہے ویڈو، اس کی بات ہو رہی ہے۔ والذین یتوفون منکم، تو اگر تم میں سے کسی کی موت ہو جاتی ہے، یتوفون یعنی تم کو اٹھا لیا جاتا ہے، لے لیا جاتا ہے واپس، منکم تم میں سے، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا اور تم چھوڑتے ہو پیچھے تمہاری مطلب جو بیوائیں ہیں ان کو، تب وہ کسی کی 1 ہے، کسی کی 3 بیوی، کسی کی 4 ہے، تو وہ ازواجن وصیۃ لازواجہم، تو وصیت کرو، مطلب تم کو وصیت کر کے جانا چاہیے اپنی بیویوں کے لیے، متاعا الی الحول یعنی 1 سال کا اس کا مینٹیننس، یعنی اس کو 1 سال کا پورا اس کو نان نفقہ خرچہ جو بھی ہے وہ اس کو ملے، اس کے لیے تم کو وصیت کرنا چاہیے۔ الی الحول غیر اخراج، غیر اخراج کا مطلب اس کو یعنی تم اس کو یہ نہیں کہ بھئی ابھی جاؤ اپنا تم نکلو یہاں سے، کیونکہ اگر سوچو کہ کسی کی 4 بیویاں ہیں اور ایک بیوی ہے جس کا بڑا بیٹا ہے، اگر تو وہ بولے گا یہ باقی کی 3 کو مجھے کیا کرنا ہے رکھ کے، میری ماں جو ہے ٹھیک ہے، میری ماں میرے لیے ٹھیک ہے، باقی یہ 3 جو ہے ان کا میں کیوں بوجھ اٹھاؤں، نکال دو ان کو، جاؤ چلو نکلو یہاں سے۔ تو اسی لیے اللہ پاک نے یہاں پر ہم کو بتا دیا کہ ان کے لیے تم کو 1 سال کا مینٹیننس جو ہے وہ کرنا ہے، حالانکہ عدت جو ہے وہ تو 4 مہینے 10 دن کی ہے، لیکن 1 سال کا تم کو ان کا نان نفقہ کا مطلب وصیت کرنا ہے، اور تم نکال نہیں سکتے ان کو غیر اخراج۔ فَإِنْ خَرَجْنَا لیکن اگر وہ خود 4 مہینے 10 دن کے بعد یعنی چلی جاتی ہیں مطلب یعنی وہ یہ کہ جیسے کبھی کسی کو پروپوزل آیا اور وہ اس کا نکاح ہو جاتا ہے یعنی آنریبل اور باعزت طریقے سے، تو پھر اللہ کہتا ہے فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو تم پہ اس کا کوئی گناہ نہیں، فیما فعلنا فی انفسہن کیونکہ انہوں نے جو بھی کیا خود یعنی اپنی مرضی سے اپنے آپ کے ساتھ جو کیا، یعنی ان لوگ نے اپنی مرضی سے اگر سمجھو کوئی چیز کی ہے اور وہ مطلب ہے انفسہن من معروف، معروف یعنی کہ وہی ہے کہ جو بہت ہی اچھی طریقے سے ریزنیبل طریقے سے کوئی چیز کی ہے، یعنی کہ مطلب نکاح ہے باقاعدگی سے، تو وہ ایک آنریبل چیز ہے۔ تو اگر وہ اس نے کیا ہے اور پھر وہ اپنی مرضی سے جاری تو اٹس اوکے، پھر وہ 1 سال مطلب نہیں ہے تو بھی کچھ نہیں۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ جو ہے وہ بہت ہی زبردست ہے، جو چاہے وہ کرے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا، حکیم ہے کہ وہ وائز ہے، اور اسی لیے اس کا وزڈم جب اس کو جو چیز اس کے وزڈم میں آتی وہ وہی کرتا ہے، کیونکہ اللہ کی حکمت سے کوئی بھی چیز خالی نہیں ہے۔ Those of you who die and leave widows should bequeath for their widows a year's maintenance without expulsion. But if they leave the residence, there is no blame on you for what they do with themselves, provided it is reasonable, and Allah is exalted in power wise. اس کی ایک نوٹ ہے 273۔ Opinions differ whether the provision of a year's maintenance with residence for a widow is abrogated by the share which the widow gets 1/8 or 1/4 as an heir. Surah number 4, Surah Nisa, ayat number 12.
اب یہاں پر ایسا ہے کہ رائے جو ہے وہ بدل گئی، کیونکہ قرآن میں پہلے اس وقت جو بھی بہت جہالت تھی اس کے حساب سے ایک بات آئی. جیسے شراب کی سب کو بہت عادت تھی، تو ایسے نہیں کہا کہ شراب چھوڑ دو ابھی کے ابھی، اسلام میں منائی ہے، حرام ہے. ایک ایک کر کے سٹیپ بائی سٹیپ لیا گیا نا. پہلے ایک سٹیپ لیا گیا کہ ٹھیک ہے اس میں اچھائی بھی ہے لیکن برائی کا پہلو زیادہ ہے، بس اتنا بول کے چھوڑ دیا گیا ہے. کچھ بولا نہیں گیا کہ بھئی اس کو تمہارے لیے پینا حرام ہے یا کچھ بھی نہیں. پھر نیکسٹ بہت تھوڑے ٹائم کے بعد آیت آئی کہ بھئی شراب پی کے نماز کے قریب مت جانا. صرف یہی بولا، یہ تو نہیں بولا گیا اندر کہ مطلب شراب پینا مت. پھر فائنلی جب بات آئی کہ شراب پینا حرام ہے، تو اس طرح سے ہر قرآن میں ایسی بات آتی ہے جبکہ اس وقت جہالت کا دور تھا، پتہ نہیں کیا کیا چیز ہوتی ہوئے گی اس وقت. تو یہاں پر اللہ نے جب یہ کہا کہ ان کو نکال مت دو، کیونکہ ابھی ایک شوہر فوت ہوا اور پتہ چلا ان کی عورتوں کو تم فوراً گھر سے نکال دو، ان کا کوئی سہارا بھی نہ ہوتا تو رستے پہ آ جائیں گے. تو وہ ان کو بولا گیا، کیونکہ تبھی وراثت کا کوئی قانون بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. تو اب ان کو کہا گیا کہ نہیں، وہ جو بندہ ہے جس کی وہ بیویاں، اس کو اپنی وصیت بنانا چاہیے کہ جو بھی پیچھے ہے پھر وہ اس میں سے ان لوگوں کو سال بھر کا ان کو مینٹیننس ملے. تو اس میں یہاں پر کہا گیا کہ اوپینین اس تھوڑا سا اس میں ڈیفر کرتا ہے کہ جو سال بھر کا مینٹیننس ہے وہ گھر کے ساتھ ہے کیا، وتھ ریسیڈنس ہے کیا، ویڈو کے لیے. اور پھر یہ کہ یہ بات ایبروگیٹڈ ہو گئی، یعنی مطلب اس کو ختم کر دیا گیا، کیونکہ جب سورہ نساء کے اندر جب وراثت کا قانون آیا آیت نمبر 12 میں کہ جو بھی اس شخص کی ویڈو ہے اس کا شیئر جو ہے وہ 1/8 یا 1/4، یعنی جیسے اس کا کوئی مطلب اولاد ہے تو اس کے حساب سے تو یہ جو اس کا شیئر جب آ گیا نا، تو یہ والی جو بات ہے نا 1 سال کے مینٹیننس کی، پھر یہ بولے یہ ایبروگیٹ ہوگی. I do not think it is، یعنی ایسا نہیں لگتا ان کو. عبداللہ یوسف علی کی رائے، the bequest were made takes effect as a charge on the property. تو اگر وصیت اگر کیا ہوا ہے تو پھر وہ جو بھی اس آدمی کی وراثت ہے، پراپرٹی ہے، تو اس کے یعنی اسی کے اوپر سے مطلب جو اس کا جو مطلب ہوئے گا، یعنی جو بھی تم اس وقت جو بھی اس کا فیصلہ کرو گے وہ پراپرٹی کے حساب سے کرو گے. بٹ دا ویڈو کین لیو دا ہاؤس بیفور دا ایئر از آؤٹ. لیکن اگر ویڈو کو چھوڑنا ہے گھر اور وہ سال پورا بھی نہیں ہوا ہے تو کر سکتی ہے. اینڈ پریزومیبلی دا مینٹیننس دین سیزز. تو جب وہ چلی جائے، اگر سمجھو اس کو کوئی پروپوزل آ گیا اور وہ سمجھو وہ نکاح کر رہی ہے اور وہ سمجھو اس کے 4 مہینے 10 دن کے بعد ہی ہو گیا تو پھر ختم، کیونکہ اس کا پھر مینٹیننس جو ہے جو 1 سال کا دینے کا انعام نفقہ وہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اب وہ چلی گئی. اب ہے اس کا نیکسٹ آیت نمبر 241 241 وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ. اور مطلقات کے لیے یعنی جو بھی طلاق شدہ ہے عورت، اس کے لیے اللہ نے پھر سے اس چیز کو ریپیٹ کیا تاکہ اس کے اوپر وزن ڈال سکے کہ جو بھی طلاق شدہ عورت ہے اس کے لیے متاع بالمعروف، ایک سوٹیبل گفٹ، ایک تحفہ اس کے لیے تم کو دینا ہے. اور پہلے اللہ نے وہ محسنین تھا، یہاں پر ابھی حقاً علی المتقین کے لیے، یعنی متقین والے جو لوگ ہیں، تقوی والے لوگ ہیں، ان کا یہ حق ہے، ان کی یہ ڈیوٹی ہے، ان کو یہ کرنا ہے. For divorced women is a suitable gift. This is a duty on the righteous. پھر ہے آیت نمبر 242 242 كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. كَذَلِكَ ایسے ہی ہے، ایسے ہی اللہ تم کو بیان کرتا ہے. يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ، تمہیں ایک ایک چیز کو ایک ایک باریکی کے ساتھ تم کو اللہ بیان کرتا ہے. آیات ہی، اس کی آیتیں،
یعنی اللہ کی آیتیں. اللہ تم کو بیان کرتا ہے کہ ایک چیز کو بہت ہی صاف ستھرے انداز میں، جو بھی اس کی آیتیں ہیں، اس کی سائنز ہیں، اس سب کو. کیوں؟ لعلکم تعقلون، تاکہ تم کو عقل آئے، سمجھ آئے، تم سمجھو کہ اللہ نے اتنی باریک باریک باتوں کو کیوں بولا ہے. Thus does Allah make clear His signs to you in order that you may understand. اور یہاں پر 31 نمبر کا جو رکوع ہے وہ ختم ہوتا ہے.